अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं, पाकिस्तान के अमन का दुश्मन मोहम्मद खुरासानी मारा गया है। दहशत गर्द मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबा नंगरहार में हलाक हुआ। दहशत गर्द मोहम्मद खुरासानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था। जी हाँ, यह अहम खबर सामने आ रही है। मोहम्मद खुरासानी इमरान शाह में दहशत गर्दी का मरकज चला रहा था। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ पर मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान भाग गया था। पाकिस्तान के अहम दुश्मन मोहम्मद खुरासानी मारा गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर से। नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? दहशत गर्द मारा गया है, बड़ी कामयाबी मिली है। जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान के अमन का एक जो दुश्मन था और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था मोहम्मद खुरासानी, वो अपने इंजाम को पहुंचा है। उसे अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मारा गया है। ये पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान है उसका तर्जुमान था। इसके अलावा इसका जो असल नाम है वो खालिद बल्ती था। खुरासानी इमरान शाह जो शुमाली वजीरिस्तान का हेडक्वार्टर, वहाँ पे दहशतगर्दी का एक मरकज चला रहा था और ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब के बाद जो है वो खुरासानी अफगानिस्तान भाग गया था। ये शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद टीटीपी का तर्जुमा बना था और पाकिस्तान के मासूम अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ये भी याद रहे कि दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी जो था ये टीटीपी के मुख्य धड़ों को मुतहद करने में आजकल मसरूफ था और इस हवाले से ये बड़ा सरगर्म था और इसको इंजाम तक पहुंचाया गया है। ये टीटीपी के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं उनकी मनसूबा साजी करता था। ये हाल ही में पाकिस्तान के अंदर मुख्य कार्रवाइयों का इशारा भी दे रहा था। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की जो अमन है, पाकिस्तान के अमन को लाहिक तो एक बड़ी बीमारी और एक बड़ा जो टीटीपी का एक सरकर्दा कारकुन जो बंदा जो है वो मारा गया। ये बड़ा बड़ी कामयाबी है। नवीद अकबर हमें अपडेट करें, इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, एक बड़ी कामयाबी मिली है, पाकिस्तान के अमन का दुश्मन मोहम्मद खुरासानी मारा गया है। देखिए, ये वाकई इसके 2-3 पहलू हैं। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नंबर 1, एक तो ये जो नंगरहार वाला इलाका है ये बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर है, यानी जलालाबाद जो सिटी है वो नंगरहार प्रोविंस में है। फिर इससे ऊपर कुन्नड़ और नूरिस्तान, ये वो हार्ड कोर जो टेररिस्ट थे जो पाकिस्तान से भाग के गए थे वो इन इलाकों में मुकीम है, इन इलाकों में हाइड आउट्स हैं उनके और वहाँ छुपे हुए हैं। तो जो इमीडिएट थ्रेट आता था, जैसे 200-300 मिलिटेंट्स आके फायर करते थे और इधर हमारी चेक पोस्ट पे जो हमारे जवान खड़े होते थे उनको निशाना बनाते थे, तो इसके मारे जाने से इसके जो फॉलोअर्स हैं या इसकी जो ग्रिप थी अपनी तंजीम पे वो यकीनन टूटेगी। नंबर 2, जो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसे DGISPR ने अपनी पिछली कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियर कर दिया था कि 9 दिसंबर को सीज फायर खत्म होने के बाद ऑपरेशन जारी है। इन्हीं लोगों के यानी इसी तरह के लोगों के साथ वो सीज फायर हुआ था और इसी तरह के लोगों के साथ मुज़ाकरात थे। तो इसका मतलब है आज खुरासानी के मारे जाने का मतलब ये है कि ऑपरेशन जो DGISPR ने बताया था वो पूरी फुल फ्लेज तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम पाकिस्तान तो अपनी साइड पे ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन डायलॉग जब चल रहा था तो ऑपरेशन नहीं हो रहे थे और वो लोग एक तासर दे रहे थे कि हम रीग्रुप कर रहे हैं और ये रीग्रुपिंग वाला पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा था। लिहाजा ये रीग्रुपिंग का जो एक शोशा इन लोगों ने, मिलिटेंट्स ने या एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स ने छोड़ा हुआ था, जिनको एंटी पाकिस्तान अनासर की हमायत भी हासिल थी, तो वो भी खत्म हो गया। अब अफगानिस्तान के अंदर इतना बड़ा दहशतगर्द मारा जाना इस हवाले से भी कामयाबी है कि पाकिस्तान की बात उधर सुनी जा रही है। जो नई हुकूमत आई है तालिबान की, जो तासर था कि तालिबान, अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आज तो अफगान तालिबान की हुकूमत के होते हुए ये सरगना मारा गया है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। लिहाजा जिसने पाकिस्तानी फौज को ललकारा, पाकिस्तानी पुलिस को ललकारा, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को ललकारा, पाकिस्तान के शहरियों को ललकारा और सरेआम दहशतगर्दी को मास्टरमाइंड कर रहा था, वो आज मारा गया है। ठीक है शौकत पराचा साहब, आपसे भी इस पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन किया हमें जनरल अब्दुल क़य्यूम, रिटायर्ड दिफाई तज़कियाकार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं इस पे। जनरल साहब, क्या कहेंगे
اب یقینی طور پہ پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور جس طرح سے یہ تمام کارروائیاں کرتا تھا اور یقینی طور پہ کمزور کرنے کی پوری سازش تھی پاکستان کو، لیکن پاکستان نے آپریشن ضرب عضب کی وجہ سے اس کو باہر بھگایا، یہ پاکستان میں افغانستان میں مارا گیا، اور پاکستان کی جو پوری کامیابی تھی آپریشن کی وہ اب واضح طور پہ نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بیکاز یہ وہ پہلے ہیں جو انسانوں کا قتل انہوں نے مچھر اور مکھی کی ہے، اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں کہ ایسے آپ ان لوگوں سے نہیں کر سکتے جن کی آپ نے آلریڈی کمر توڑ دی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں حکومت کا یہ فیصلہ اچھا تھا کہ انہوں نے کہا، افواج پاکستان کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ہم ان کے ساتھ ان کا کلا کما کر دیں گے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ اس طرح کے یہ ایک ایک کر کے مارے جائیں گے، اور جو لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں افغان طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان، یہ ان کو بھی مایوسی ہوئی ہوگی. اور آئی ایم شیور کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا اور ختم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. بالکل تو پیکنگ ہوتی تھی اشرف غنی کی بھی، کارزائی کی بھی، امریکن ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی، راہ کے لوگ بھی وہاں تھے. تو ابھی ایک ایک کر کے ان کو مارا جانا چاہیے، بیکاز ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے. بالکل صحیح. جنرل عبد القیوم صاحب، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے مارے جانے کے بعد اس کا جو نیٹ ورک ہے جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا وہ بھی کسی حد تک کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. کیا بتائیں گے ہم، کیا دیکھ سکتے ہیں، کتنے مزید اس طرح کے نیٹ ورکس ہیں جن کو کمزور کر چکا ہے پاکستان؟ دیکھیں اس سے پہلے تو بہت بڑے بڑے نیٹ ورک تھے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہماری موٹر ویز تک محفوظ نہیں تھی. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے تھے یہ مارگلا ہلز تک آ جائیں گے، اور یہ دن دناتے پھر رہے تھے. بین الاقوامی سطح کے اوپر لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ پرابلم ہو رہا ہے اور یہ پاکستان اس میں کامیاب ہوگا. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ دہشت گردی کی کمر جو ہے یہ پچھلی حکومت میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں جب نیشنل ایکشن پلان بنا کے اور ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، اور اس سے پہلے جو پیپل پارٹی کے دور میں سوات کے آپریشن ہوئے، تو اس کے اندر جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ ایک اوور آل قیادت کو تو جاتا ہے، لیکن سب سے عام رول آرم فورسز کا ہے اور ہماری پولیس کا ہے، ہماری پوری قوم کا ہے جس نے صبر سے کام لیا. آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر ہمارے وکلاء بھی ان کی بھیڑ چڑھے، ہمارے بچے بھی شہید ہوئے. تو پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح ان 20 پوائنٹس پہ کھڑی ہوئی، اور آج اللہ کے کرم سے ہمیں یہ بڑی عام کامیابی ملی ہے. اور بھی خوشخبریاں انشاءاللہ آپ کو جلدی ملیں گی، کیونکہ ابھی جو افغانستان کے اندر ابھی وہ حکومت نہیں جو مودی سے گائیڈنس لیتی ہو یا ان کی اس فلسفے پہ چلتی ہو. تو ہمیں یکجا رہنا چاہیے. ہماری استعداد صرف یہ ہے کہ ملک کے اندر یکجہتی ہو، اپوزیشن حکومت آپس کے اندر ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں اور ملک کو معاشی لحاظ سے مضبوط کریں. کیونکہ اگر معیشت مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کی قومی سلامتی کے اوپر خطرات منڈلائیں گے، اور اس لیے اس پہ دھیان دینا ضروری ہے. ادروائز ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ٹھیک ہے، عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا، اور یقینی طور پہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. دہشت گردی کی اتنی مضمون طریقے سے جو کارروائیاں جاری تھیں اس کو روکنے کے لیے جو آپریشن کیا گیا اور اب کمر توڑی گئی، اتنا بڑا نام سامنے آیا جسے ٹارگٹ کیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. طلعت مسعود صاحب بہت شکریہ. کیا بتائیں گے اس پہ؟ یقینی طور پہ ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، قومی سلامتی ایک بار پھر سے محفوظ ہوئی اور یقینی طور پہ ایک بہت بڑا نام ٹارگٹ کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ مزید کتنی کامیابیاں اور پاکستان کو ملتی ہوئی دکھائی دے گی؟ جی میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج جو ہے جس قسم کی کامیابیاں اور جس قسم کی اس نے پالیسیز اپنائی ہیں اور جس قسم کی پروفیشنلزم ان میں موجود ہے اور جس قسم کا جذبہ ان میں موجود ہے، اس لحاظ سے تو میرے خیال میں ہمیں کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو جس طریقے سے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اپنے دشمنوں کو، ملک کے دشمنوں کو، وہ بھی غیر معمولی ایک لحاظ سے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی صلاحیت، ان کا جذبہ
اور پیٹریوٹزم، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر، اور ان کو جو حمایت حاصل ہے عوام کی، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے. ورنہ جس طریقے سے افغانستان کے اس وقت حالات ہیں یا انڈیا کی جو پوزیشن ہے پاکستان کے بارے میں، وہ سب چیزیں جو ہیں بہت حد تک ہماری سیکیورٹی کی جو پروفیشنسی ہے، ان کی جو پروفیشنل کمپیٹنس جسے کہتے ہیں، پیشہ ورانہ صلاحیت جو ہے وہ اتنی اچھی ہے، اور ان کا جو جذبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ قوم کا بھی جو جذبہ ہے، اور میرے خیال میں اس میں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کی سوچ میں بھی ایک لحاظ سے اس میں یکسانیت ہے کہ اس قسم کے جو ملک دشمن ہیں ان کے خلاف پورا ملک جو ہے وہ متحد ہے. ٹھیک، شوکت پراچا آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طریقے سے ہم نے بات سنی جنرل عبدالقیوم صاحب کی بھی اور طلعت صاحب نے بھی فرمایا، ہم دیکھیں تو آپریشن ضرب العزم بہت تیزی سے اور بہت کامیابی سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن اسپیسیفکلی جو آج یہ بڑی کامیابی ملی ہے، اس کارروائی کے بعد پاکستان کا افغانستان کی گورنمنٹ کے اوپر اور زیادہ کانفیڈنس بڑھے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے جنرل قیوم صاحب نے کہا کہ اب وہاں پر کوئی ایسی حکومت نہیں بیٹھی ہوئی جو کسی سے باہر سے ڈکٹیشن لے گی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپریشن ضرب عزم ہوا تو یہ محمد خراسانی یا خالد خراسانی جو اس طرح کے لوگ تھے، یہ افغانستان کی طرف بھاگ گئے. آپریشن ضرب عزم جب مکمل ہوا تو اس کے بعد رد الفساد شروع کیا گیا، اور اب جو آن گوئنگ آپریشن ہے، جو کہ آئی بی اوز یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں جس میں رد الفساد میں، اب وہ چل رہا ہے. اسپیسیفک انفارمیشن ملتی ہے، اسپیسیفک انفارمیشن کے بیس پہ سیکورٹی فورسز اس علاقے کو کارڈن آف کر کے آپریٹ کرتی ہیں. تو اس میں جو کامیابیاں ملی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محمد خراسانی کا مارا جانا، کیونکہ اگر تو آپریشن رک گئے ہوتے، یہاں ان کے خلاف ان کو ٹریک اینڈ ٹریس کر کے مارا نہ جا رہا ہوتا تو پھر یہ کہیں پاکستان میں واپس آ کر چھپ سکتے تھے. تو رد الفساد کی یہ کامیابی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ایک تو پاکستان کے اندر سپیس نہیں مل رہی، ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے، اور اسے کہتے ہیں اس سیکورٹی والی ٹرمینالوجی میں کہ ان کے سلیپنگ سیلز کو بھی ڈینائی کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ لوگ دے آر آن دا رن. اور پھر افغانستان میں جو آپ بات کر رہی ہیں، یقیناً افغانستان کی اپنی جو گورنمنٹ بار بار پاکستان سمیت پوری دنیا کو کہہ رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ہمسائے کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ ایک اس کا ایویڈنس ہے، یہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں یا دنیا میں کہیں دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں یا جن کے انٹرنیشنل لیول کے دہشت گرد گروپس کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں، تو افغان گورنمنٹ ان کو ٹالریٹ نہیں کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بھی بڑی خبر ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ افغان طالبان کی حکومت کے لیے بھی ایک ان کی طرف سے ایک اچھا میسج ہے کہ لک، افغان سوائل از ناٹ بینگ یوزڈ اگینسٹ دا نیبرز، اور جو کوئی ٹیررزم کرنا چاہ رہے اس کا اس طرح سے حشر ہو سکتا ہے. صحیح. دفاعی تجزیہ کار جنرل عبدالقیوم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، اور شوکت پراچا بھی اپنا تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. صورتحال کچھ اس طرح سے ایک بڑی کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے. پاکستان کے امن کا دشمن محمد خراسانی مارا گیا ہے. دہشت گرد محمد خراسانی افغان صوبہ ننگرہار میں ہلاک ہوا ہے. دہشت گرد محمد خراسانی تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا.